ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في ضمير الصامتين يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير یا من لا یحتاج الی التفسیر پروردگار سادات عظام دا فرش عذاب چھایا اپنے مقدس دربار اس قبول و منظور فرما سید نقیب عباس شاہ صاحب دے درجات بلند فرما انہاں دے بیٹے نو کامیاب و کامران فرما حاضرین دیاں تمام پریشانیاں دور فرما حوائج شرعیہ نو پورا فرما واجبات پورے کرن دی توفیق عطا فرما جنت البقیع نو آباد فرما یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما سانو مولا آقا دی زیارت دے قابل بنا ساڑیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد و آلہ الاطہار بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات سارے حضرات پڑھ اللہ دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام دے جلد ظہور واسطے بھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلوات الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صلوات قرآن مجید دی او آیا مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل ہے کہ اس تو پہلا ہر کن کئی سو مرتبہ آیا مجیدہ سن چکے اور کن دا سننا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آیا مجیدہ سن کے پھر اس تے عمل کیتا جائے تا اثر لینا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز پڑھن دا بھی حکم ہے اور نماز قائم کرن دا بھی حکم ہے۔ پڑھی جاندی ہے مصلے تے
پڑھی جاتی ہے مسجد وچ پڑھی جاتی ہے اپنے گھر وچ، لیکن قائم نہ مصلے تے ہوندی ہے، نہ مسجد وچ ہوندی ہے، نہ گھر وچ ہوندی ہے، قائم ہوندی ہے بازار وچ۔ تھوڑا جا ہلو تے صحیح گل نماز دی ہے، نہ پڑھیا ہے تے یہ پڑھنی ہے تے جان چھٹنی، سچی گل ہے۔ جدو نماز دا حکم نہیں نہ آیا تے جے نہیں پڑھنی تے پہلا مر جانا آئی، جے ہن حکم آ گیا ہے تے پڑھنی پوے دی۔ ایک ٹائم آئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھن دا حکم آئی، اجے دوسرا حکم نہیں آیا محمد رسول اللہ پڑھن دا، تے جڑے بندے اس وقت صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر گئے نے وہ بندے جنتی نے۔ غور ہے جی، باوے ری بندے نے بڑے چنگے رہے نے، تے جڑے اسی بیٹھے ہیں سانوں نال محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پی گیا ہے، نال علی ولی اللہ پڑھنا بھی پی گیا ہے، نال نماز بھی پڑھنی پی گئی ہے۔ ہن تاں ہی تے نہ بول دے پے بھائی نماز دی گل ہو رہی ہے، صلوات پڑھو بآواز بلند اللہ۔ تو سامعین گرامی کہ میں عرض کیتا ہے کہ پڑھی جاندی ہے، توجہ میرے والے پاسے کرو گے، پیغام دینا میرا کام ہے۔ میں جماعت توانی اتنے نہیں کران لگا، جماعت مسجد بچ ہوندی ہے، اور جماعت والے وچ آ گئے نے جنہیں نماز پڑھتے ہیں اسی رل کے، تے اللہ سارا توفیق دے تے بخدا اس تو بغیر کوئی واہ نہیں، آخری ساں تک بھی نماز دی گنجائش نہیں۔ اگر فقہ مصطفیٰ پڑھی جائے نا جی، سندے رہندے ہو سارے سننے ہاں لیکن وہ اثر نہیں لیندے، فرماندے نے نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تے بہ کے پڑھ لے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اشارے نال نہیں پڑھ سکتا تے اکھ دے اشارے نال پڑھ لے۔ کس سے حالت وچ بھی یہ معافی نہیں، جے معافی ہوندی تے میں تانوں کوئی گنجائش دے چھڑنی آئی، گنجائش ہے ہی نہیں۔ تے فرماندے نے اس نو صرف پڑھو نہیں، اس نو قائم بھی کرو۔ اور ہے جی میری بات ہے، قائم دسنا جی انہوں میں قائم سامعین گرامی بازار وچ ہوندی ہے، قائم ہوندی ہے کالج دے گیٹ تے، وہ مسلے تے نہیں ہوندی۔ ایک مثال دینا کہ صبح دے ٹائم میں اپنی بیٹی نو موٹر سائیکل تے بٹھا کے کالج دے گیٹ تے لے گیا، 40 لڑکیاں وہ نال دیاں اتنے کھلوتیاں نے، جے میں 40 لڑکیاں اپنی لڑکی آ نظر آن تے پھر سمجھو میں پڑھی بھی ہے نال میری قائم بھی ہے۔ جے نظر میں تبدیلی آ جائے تو پڑھ لئیے تو قائم میں نہیں کیتی۔ تو پیغمبر نے پھر فرما دیتا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ جے نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے عمال قبول نہیں، نماز رد ہو گئی تو کوئی عمل ہی قابل قبول نہیں۔ تو قبول او دی ہونی ہے جس پڑھنی ہے، جس پڑھنی نہیں وہ دی قبولیت کتوں ہونی ہے۔ تو یہ تے اہل سنت دے مولانا صاحب یہ لکھ کے نے کہ نماز قبول کیویں ہوندی ہے، من لم یصلی لا صلاۃ لہ، نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو نماز میں نبی و آل نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے۔ جو درود ہی نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند اللہ۔ نماز، روزہ حقوق اللہ نے، زکوٰۃ اور خمس حقوق العباد نے، جب تک حقوق العباد نہ ادا کریے حقوق اللہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ غور فرمانا اس بات تے، پیغام ہوندے نے جڑی مجلس میں پڑھنا پیغام ہوندے نے، تو پیغام پہلا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے وہ پائے سے یہ خمس ادا نہیں کیتے آ، نماز قبول نہیں۔ خمس کی ہے حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد ہے۔ اور اگلی بات کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تے رزق کو کھا دیا سے، یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، فرمایا یہ نماز کوئی قبول نہیں۔ نماز حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے، پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر اللہ تواڈے اپنے حقوق بھی قبول کر لے گا۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔
ذمہ داری ہے میری یہ ذمہ داری ہے تھوڑے تک ایک پیغام پہنچانے، تذکر بار بار تمہیں یاد کرانے رہنا۔ بھائی کئی بندے میری نماز پڑھنا شروع کر دیندے نے، نہ زکوٰۃ دیندے نے، نہ خمس ادا کردے نے، نہ امر بالمعروف کردے نے، نہ نہی عن المنکر کردے نے، میری نماز پڑھ دینے تے انتظار کردے نے، ہن نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، ہن میرے تے وہی بھی آ جانی ہے، تے وہی انجے نہیں آ جاندی، وہی نبیاں تے ہی آندی ہے، تے ساڈی تے اللہ میری نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس بھی قبول کر لے تے بڑا شرف ہے۔ تو اس واسطے کہ حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو، اور لوگاں نال تعاون کرو۔ اور معصوم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے چار چیزاں وچ مخفی رکھ دیتا ہے، چار چیزاں وچ چھپا دیتا ہے۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے اپنی رضا چھپا دیتی ہے اپنی اطاعت وچ۔ اللہ راضی اس تے ہوندا ہے کہ جڑا بندہ خدا دی اطاعت کرے، جڑا خدا دی اکھ لگے، اور خدا نے اپنی ناراضگی چھپا دیتی ہے اپنی نافرمانی میں۔ جڑا بندہ خدا دا نافرمان ہے، خدا اس تے ناراض ہے۔ تیسری بات ہے کہ اللہ پاک نے اسم اعظم چھپا دیتا ہے قرآن وچ۔ کیوں؟ کہ بندے مکمل قرآن پڑھن۔ جس زبان تو ایک مرتبہ اسم اعظم جاری ہو جاندہ ہے، اس زبان دے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سب تو زیادہ گناہ اس بندے دی پوری باڈی وچوں زبان نال ہوندے نے۔ کبیرہ گناہ بھی ادھے نال ہی ہوندے نے، صغیرہ بھی ادھے نال ہی ہوندے نے۔ کبیرہ سارے ادھے نال ہوندے نے، صغیرہ چند کٹ نے، باقی سارے ادھے نال ہوندے نے۔ فرماندے نے اسم اعظم زبان تو جاری ہو جائے، اللہ مہربانی فرماندا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند۔ تو قرآن مکمل کوشش کرو کہ ہر روز ایک جڑا سپارہ ہوندا ہے بار بار اون نہیں پڑھنا، ہر روز کوشش کیتا کرو کہ آج ایک صفحہ پڑھیا ہے، اگلا زندگی کم از کم جڑا بندہ محبت نبی والے نبی رکھتا ہے، اس بندے نے کم از کم ایک مرتبہ قرآن تے پڑھنا چاہتا ہے زندگی میں۔ جی صحیح ہے، واقعی صحیح ہے، بندے بول دے نہیں پہ کم بڑا اوکھا ہے، اوکھا ہے نہیں ایسا بنا لیا اوکھا، بخدا قرآن انسان ساز کتاب ہے، یہ ہر خشک و تر دا ذکر ہے، اور فرماندے نے کہ ہر مرض دا علاج قرآن پاک وچ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ اسی جڑے بندے مر جاندے نے انہاں واسطے پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ موئیاں واسطے پڑھنے واسطے نہیں آئی، سورہ فاتحہ شفا واسطے آئی ہے۔ تیرے سچے نبی نے فرمایا جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے، اگر اس بندے تے سورہ فاتحہ خشوع خضوع نال پڑھی جائے 70 مرتبہ، فرماندے نے 70 مرتبہ بندہ پڑھ کے تے پیچھے ہٹے تے وہ بندہ زندہ ہو جائے تے تعجب نہ کرے، سورہ فاتحہ بے شفا یہ نہیں ہے کہ مردیاں بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اور جی میری بات تے صلوات پڑھو باواز بلند۔ ٹائم نہیں ضائع کرنا، میں تھوڑے تک پیغام پہنچانے سامعین گرامی، اور سورہ فاتحہ دا ایک کمال ہے، اور تو نے ایک عمل دس رہے ہیں کہ ہر روز سون تو پہلا وضو کر لیا کرو۔ جڑا بندہ اچھا ہر بندے صحت دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے، پچھلے نے کوئی لوڑ نہیں، اگلے بندے بولے نے تے پچھلے نے کوئی لوڑ نہیں، میں تو نے ضمانت تے گارنٹی دینا اپنی زبان دے الفاظ نہیں، معصوم دی زبان تو نکلیا کلام ہے کہ فرماندے نے کہ سون تو پہلا وضو کر لے، وضو کر کے 5 مرتبہ درود پڑھ لے، درمیان وچ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کر لے، پھر آخر تے 5 مرتبہ درود پڑھ لے۔ پھر ڈاکٹر نے کہ دسی ڈاکٹر صاحب میں نے اتھے پیڑ ہے، میں نے اتھے درد ہے، میں نے سارے درد ہے، انجے اللہ تو وڈا کیڑا حکیم جے، کوئی تے بولو پریشان ہو گئے ہو، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، خدا جان دے ان کتے کتے درد ہے، اندر کیڑی کیڑی بیماری ہے، روحانی کیڑی بیماری ہے، جسمانی کیڑی بیماری ہے، خدا اندر پروردگار میرے وچ روحانی بیماریاں نے، جھوٹ ہے میرے وچ، غیبت ہے میرے وچ، دا لنا میں، خدا دسو
کسی بندے نہ دسو، اور جسمانی جڑیاں بیماریاں نے یہ بھی دسو پروردگار اے میرے جسم وچ بیماری ہے، تین واسطہ ہے اس ہستی دا جدے اتے درود ہے، جدی آل تے درود ہے، تین ان ہستیاں دا واسطہ ہے، تین سورہ فاتحہ دا واسطہ ہے کہ میرے جسم میں جتنیاں روحانی جسمانی بیماریاں نے پروردگار میں شفا عطا فرما، معصوم فرما دینا ہر روز تو عمل کریں گا تو یقیناً تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یا علی گھرے تو اے قرآن دے اعجاز نے، اور سورہ توحید فرما دینے جڑا سورہ توحید بندہ پڑھ کے 3 مرتبہ سو جاندہ ہے، سویرے اٹھدا ہے تے اللہ پاک اس تے نامہ اعمال وچ ختم قرآن دا ثواب شامل کردا ہے۔ غور ہے جی میری بات ہے، بس ایہو جی میں گلاں کرنی ہوندیاں نے تو نہ میں تو کوئی تکلیف دینی ہوندی ہے، ایک سلوات دی میری عادت ہے، میں تکلیف دیندا رہنا، جے تکلیف سمجھے تاں وہ بھی تواڈے فائدے واسطے دیتا رہنا کہ سلطان انبیاء دی حدیث ہے فَإِنَّهَا تُحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَىٰ، کہ جو آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کے گناہ زمین پر اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن پڑھو، قرآن کل بھی گل دس گیا بھائی، اگر کچھ بندے ہر مجلس میں آؤندے نے، کچھ بابا جی کدے کدے آؤندے نے، چلو جنہاں تک گل نہیں پہنچی انہاں تک بھی پہنچ جاوے، بھائی قرآن اگر پڑھیا جاوے تو فرماندے نے کہ خدا اس بندے تے رحم کردہ ہے، وہ دی اکھی دی بینائی ختم نہیں ہوندی۔ تسی ویکھیا ہوئے دا بابا جی کہ آیت اللہ سیستانی صاحب 80-90 سال دی ہے جی اینک نہیں لائی، جی خمینی صاحب اینک نہیں لائی، تلاوت قرآن کر دیں، اور انہوں دی نظر جڑی اکھاں دا نور ہو بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے خاندان میں تو دسنا کہ ساڈے خاندان میں ایک بچی سارے ڈاکٹر اس نے آکھیا بھائی سے ڈاٹ ختم ہو گیا، جڑی پیچھے نظر ہوندی ہے نا جی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے میں آکھیا بھائی اس پریشان بھائی بچی یہ تھے مطلب پریشانی بن گئی، میں آکھیا بھائی بچی قرآن پڑھ لے دی، انہوں نے آکھیا جی نظر ہی ختم ہو گئی، ڈاکٹر نے آکھیا بالکل ختم ہو گئی۔ کوئی صورتاں زبانی یاد کیتی ہیں نے، انہوں نے کہا جی کافی یاد کیتی ہیں، میں نے آکھیا بھائی ٹھیک ہے تسی انہوں وضو کرا کے نا جی تے قرآن کھول کے تے او دا ہاتھ رکھو تے او زبانی صورتاں پڑھے، تو اس وقت میں تو ممبر تے دس رہے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ والا شکر کہ اس بچی دی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی ہے جی۔ قرآن دا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جڑی گل میں تہاڈے نال کرنی ہے یہ آئی کہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے او دیاں اکھی دی نظر بھی خراب نہیں ہوندی، اور اللہ اس تے والدین دے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس تے رحم بھی کردا ہے اللہ پاک جڑا بندہ اللہ دی کتاب پڑھدا ہے۔ تو پیغمبر گرامی نے اس سورہ توحید دے بارے مولا کائنات دے متعلق ایک حدیث فرمائی کہ یا علی انت فی امتی کمثل سورہ توحید فی الصلاۃ، کہ یا علی تو میری امت میں اس طرح ہے جس طرح نماز میں سورہ توحید ہے۔ اور فرمانا اس بات دے کہ نماز میں سورہ فاتحہ تو بعد کوئی سورہ بندہ پڑھ سکتا ہے، تو جڑی سورہ شروع کیتی ہے ادھی تے جائے بندہ تے دل کرے چھڑ کے میں دوجی پڑھ لاں تے فرماندے پڑھ سکتا ہے۔ مثلا سورہ جمعہ شروع کیتی ہے ادھی تے گیا ہے تے آکھیا میں سورہ انا انزلنا پڑھاں تے فرماندے چھڑ کے پڑھ سکتا ہے، نماز دا ثواب مکمل ہوئے گا۔ انا انزلنا اگر پڑھ رہا ہے تے فرماندے دل کیتا ہے کہ میں ادھی چھڑ کے تے سورہ انا اعطینا پڑھ لواں تے فرماندے نے کہ پڑھے گا تے ثواب مکمل ہوئے گا، نماز بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر سورہ توحید شروع کر لئیے تے ادھی تے پہنچے ہے، دل کیتا ہے کہ میں انہوں نے چھڑ دیاں تے کوئی اور سورت پڑھاں، فرماندے نے اگر چھڑیں گا تیری نماز ختم ہو جائے گی۔ ایتھے میرے نبی نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل سورہ توحید فی الصلاۃ، کہ تو میری امت میں اس طرح ہے کہ جس طرح نماز میں سورہ توحید ہے، کوئی سورہ توحید کو شروع کر کے چھوڑ دے اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، جو آدمی میرے بعد تجھے چھوڑ دے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی قرآن پڑھیا کرو، اور قرآن دے اعجاز ہے کہ اگر ہتھاں تے چاہو گے ہتھاں والے گناہ معاف،
اکھاں نال ویکھو تے اکھاں والے گناہ معاف، اور زبان تے جاری کرو گے کلام توحید، زبان والے گناہ معاف، قدم چل کے جاؤ دے قدم والے گناہ معاف۔ سامعین گرامی، اور پیغمبر نے فرمایا کہ معلم القرآن و متعلم ہو یستغفر لہ کل شین حتی الحوت فی البحر، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لو بابا سے پڑھ۔ اس دین تے عمل تساں کرنا ہے، تہاڈی ذمہ داری ہے۔ باقی لوگ جنہاں دا ایمان مکمل نہیں، اگر وہ دین تے عمل کرن گے بھی تو انہوں نے فائدہ نہیں ہوئے گا، ظاہری طور تے دنیا تے کچھ فائدہ ہوئے گا، نہ برزخ محفوظ ہے نہ معاشر محفوظ ہے، کیوں کہ ایمان ہی مکمل نہیں۔ تہاڈا ایمان مکمل ہے، توحید، رسالت اور ولایت اہل بیت تے قائل ہو، اس واسطے کہ اس تے عمل کرو تو اس دین تے آل نبی دا بڑا خرچہ ہویا۔ لوگاں نے اولاد رسول میں بڑا ماریا ہے۔ سادات عظام تشریف فرماؤ کہ صرف رسول دے پتران نہیں ماریا، رسول دیاں دھیان بھی بڑے ہی ماریا ہے، بہت ماریا نے۔ 12 محرم نو دی رسول دی برات لاش تے آئیے، نازلت زینب علی الجمل کما نازل العباس علی الفرش۔ کچھ بندے نے سمجھ آئیے، کچھ نہیں سمجھ آئی کہ بی بی زینب عالیہ 12 محرم نو مقتل وچ انج لتھیے جویں عباس گھوڑے تو لتھیا۔ مگر فرق ضرور ہے کہ عباس مرد آئی، انہوں محمد دی ماں مستور آئی۔ عباس گھوڑیاں تے چڑھ دے بھی راندے آن، لاندے بھی راندے آن، دھی رسول دی نہ کدے اٹھاں تے چڑھی آئی نہ کدے اٹھاں تو لتھی آئی۔ تو زمانے دا دستور ہے، اللہ نہ کرے کسے بہن دا برا مر جائے تو بہن دور دی بستی ہوئے، اتھوں بہ کے فون کر دیے میرے آن تو پہلا دفن نہ کرے ہے، اگر جنازہ پڑھ لین تیاری ہو جائے رکھ چھڑ دینے ایدی بہن آ رہی ہے، جدو بہن آ جاندی ہے شریف مسلمان پیچھے ہٹ جاندے نے، آدھن ہن بہن آ گئی رستہ دیو، جدو برا دی لاش تے جاندی ہے نا جی تے نہیں پوچھتی میں بہن کیویں کرنے نے، سب تو پہلا یہ کام کر دیے کہ برا دے منہ تو کفن ہٹان دیے۔ ہون میرے نال کربلا آؤ، جد رسول دی دی آئیے نا برا دی لاش تے کفن نہیں ہٹایا، پتھران دی ڈھیری ہٹائی ہے۔ جب پتھر ہٹائے نے نا تو فرمایا کہ یا قرۃ عین رسول، رسول دی اکھی دا نور تو ہیں، فرمایا رسول دی اکھی دا نور تے میں ہاں، مدینی والا حسین بھی میں ہاں، میں دس ہاں مدینی والی زینب تو ہے۔ کوشش کرو حقیقت دا گریہ ہو جائے، عارق دا وضو ہو جائے، سمانے قبر بن جائے، مدینی والی زینب تو ہے، فرمایا مدینی والی زینب تو ہاں، آہبو این اقبلہ یدے کا، حسین بھائی میرا دل آئی میں تیرے ہاتھ چمدی مگر تیرے ہاتھ سلامت نہیں، کوئی ظالم انگل کپ کے نڑو لے گئے، احبو این اقبلہ وجہ کا، میرا دل آئی میں تیری داڑھی چمدی مگر قاتل سر بھی ناڑی لے گیا، احبو این اقبلہ صدرہ کا،
نہ میں تیرے ہاتھ چوم سکی ہاں نہ میں تیری داڑھی چوم سکی ہاں، میرا دل آئی میں تیرا سینہ چوم دی حسین، ظالمہ نے انج گھوڑے بجائے نے میں نے پتہ ہی نہیں لگا میرے بھرا دا سینہ کیڑا ہے میرے بھرا دی کڑ کیڑی ہے۔ بہ گئی ہے بھرا دی لاش تے وین کرنے شروع کیتے نے، بہنا بھراواں دیاں لاشاں تے وین کر دیاں نے، رو رو کے آخ دیا ہائے او میرا غریب ویر، آئے او میرا پردیسی ویر، آئے او میرا اللہ راسی ویر۔ کپے گل چواز ہے یہ من پردیسی آکھ کے نہ رو، من غریب آکھ کے نہ رو، من اللہ راسی آکھ کے نہ رو۔ فرمایا تین کی آکھ کے رواں؟ فرمایا من سید الشہداء آکھ کے رو، من نواب کربلا آکھ کے رو۔ براد لاش تے جھن پئیے۔ فرمایا حسین ایک واری ویکھاں نواباں دیاں بہناں انج ہوندیاں نے؟ اتنی دیر تک جتنے سادات و معاف فرمانا براد لاش تو نہیں اٹھی جب تک لباس تا رنگ تبدیل نہیں ہو گیا۔ بے پلانے اٹھاں تے سوار ہوئی، کوفے دے پاسے ٹر پئی۔ جدوں کوفے تو چند میل دور آن امام سجاد دی رات ود گئی ہے۔ بی بی زینب عالیہ فرماندے نے سجاد بیٹا رات کیوں ود گئی ہے، روندا کیوں ہے؟ فرمایا دادی علی دا شہر قریب آ گیا ہے، پھپھی اماں جتے تو شہزادی رہی نا وہ شہر قریب آ گیا ہے۔ ہاتھ کنڈ پچھ بدی ہوئے آن متھے تے نہیں رکھ سکتی، انجھے بدی ہتھاں نال سر جھکا کے پہ دی السلام علیکہ یا امیر المومنین، بابا قیدن دیاں دا سلام ہوئی۔ آئیاں رسول دیاں بازار کوفہ پتھران دی بارش لے پئیے، کوئی اتنی تیز بارش آئی کہ لباساں دے رنگ تبدیل ہو گئے۔ ایک مکان دے دروازے کے ایک چھوٹا جا بچہ کھلوتی ہے، عالیہ سین دی سواری آ کے رکی ہے۔ فرماندے نے یا بنیا الیہ، وہ بچہ میرے قریب آ، میں نے خود آپ بول کے دس تیرے بابے دا نا کی ہے؟ بچہ بول کے آخدا ہے قیدن بی بی میرے بابے دا نا حبیب ہے۔ جے تو آکھے نا قیدن بی بی سین دی اکھی وس پئیاں۔ فرمایا ہر کوئی میں نے قیدن آکھے تو نہ آکھ، تو تے میرے برا حبیب دا پتر ہے۔ جا اماں نو آکھ کہ بازار وچ ایک قیدن ہے جدے سر تے چادر کوئی نہیں، ہاتھ کنڈ پیچھے بدے ہوئے نے، تینوں بازار وچ بلا رہی ہے۔ بچہ گھر آیا، ماں قرآن پہ پڑھ دی آئی، آدھے اماں قرآن بند کر، بازار وچ ایک بڑی مجبور قیدن ہے، وہ تین بھی جان دیئے، میرے بابے نے بھی جان دیئے، وہ من بھی جان دیئے، تین بازار وچ بلا رہی ہے۔ اور دی وجہ دی آدھی ہے کہ جو جا کے بازار وچ اس میں آگا کہ میری اماں بڑی بڑی پردہ دار ہے، اتھے بازار دا محول ہے، میں پردے دا سبق زینب و کلثوم کو سیکھی آئی، میں بازار ویسے نہیں آ سکتی۔ بچہ دوبارہ آ کے آگا ہے کہ بی بی میری اماں بڑی بڑی پردہ دار ہے، یہ بازار دا محول ہے۔ تو آقا دادی فرماندے نے جا اماں نو جا کے دس کہ عام قیدن نہیں، پھپھی زینب بازار وچ آ گئی ہے، حسین ماریا گیا ہے، اکبر نو برچی لگ گئی ہے، غازی دے بازو قلم ہو گئے دے، تینوں بازار وچ بلا رہی ہے۔ یہ واپس آیا ہے، قرآن برپا ہو گیا ہے۔ یہ والدہ آئی جدوں بازار وچ تو دھی رسول دی سواری گلی دی اگلے موڑ تے پہنچ گئی ہے، اس گھر دے سامنے کھلوتی ہے جس گھر وچ بی بی دی شاگردہ راندی ہے۔ شاگردہ مکان دی چھت تے چڑھی ہوئی ہے، جوڑی پتھر نال بھری ہوئی ہے۔ اس ارادہ کیتا ہے بی بی زینب عالیہ دے سر وچ پتھر مارا، بی بی رقیہ دی نگاہ پہ یہ فرمایا ام حبیبہ ہر کوئی ان پتھر مارے تو نہ مار، تو دے کول قرآن پڑھ دی رہی ہے۔ مکان دی چھت لے آئیے، قریب آئیے، آدھیے اللہ من القرآن، میں تے قرآن علی تے بطول دیاں کول پڑھے آئی۔ بی بی زینب عالیہ جھٹکا دے کے سفید وال چہرے تو ہٹائے نے، فرماندن ام حبیبہ من پہچان مدینے والی زینب میں علی دی میں رو رو کے بھیا دیا قضادی تو تے 18 بھراواں دی بہن آئے، غازی جے بھرا دی بہن آئے۔ فرمایا میرے گل وچ بائیں پا، میرے مک گئے مان بھراواں دے۔ اللہ اللہ